नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। और नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो स्मार्ट सिटी के हवाले से है। यानी हम ये देखने की कोशिश करेंगे ये जो स्मार्ट सिटी की से जुड़ी हुई मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इस वक्त हो रही हैं। शहर में हर एक जगह पर सड़कें खुली हुई हैं, फुटपाथ टूटे हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम कुछ चीज़ बनाने जा रहे हैं जिससे मतलब ये बावर कराया जाता है कि उससे जो हमारा शहर है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा और बहुत ही दिलकश हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो हमारा बिज़नेस यहाँ पे है, जो शहर की सड़कों से होता है, तो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है इस सब को कैसे देखती है, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो उनको मिल सकते हैं जब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं स्मार्ट सिटी के वो कंप्लीट हो जाएं, और किस तरह से जो आम लोग हैं उनकी जो जिसको हम ईज़ ऑफ लिविंग कहते हैं, वो ईज़ ऑफ लिविंग उनको कैसे मैसर हो सकता है इस स्मार्ट सिटी की वजह से। तो इस पे बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है इनामुल हक हमारे साथ बैठे हैं। इनामुल हक आप जानते हैं एक बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं, और ये सारी चीज़ों पे चूँकि ये बिज़नेस से जुड़ी हुई बात हम आज करने जा रहे हैं तो इनकी अच्छी खासी नज़र है इस मौजू पे। और उनके साथ बैठे हैं शेख आशिक साहब, इनसे भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अभी कुछ देर पहले तक ये कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अभी भी उससे जुड़े हुए हैं और एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है। तो इनसे हम पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड हमारा है वो इस सब चीज़ को कैसे देखता है। जी इनाम, आपसे शुरू करते हैं। तमहीदी कलमात चाहूँगा आपसे स्मार्ट सिटी के हवाले से विज़ावी बिजनेस। जी देखिए, स्मार्ट सिटीज़ का जो कंसेप्ट है ये वैसे आया है जिस तरह से मोस्ट ऑफ चीज़ों का आता है, यूरोप से आया है कि जब सिटीज़ बनी तो फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजीज़ जब आई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आई, तो उनके एड से डेटाज को जमा करके और इसी तरह से उन टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके सिटी की लाइफ को आसान बनाना लोगों को। हाँ, उसमें से मुख्तलिफ तरीके हैं। एक अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जी, तो स्मार्ट ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम। ट्रैफिक लाइटिंग सिस्टम जो होता है आमतौर पे मतलब हर पहले भी होता था तो नॉर्मल, और स्मार्ट में क्या फ़र्क है? स्मार्ट ट्रैफिक लाइटिंग जब शुरू होती है किसी शहर में तो क्या होता है, ये ट्रैफिक लाइट्स के साथ कैमराज लगे होते हैं, वहां पे से जो पल पल का डेटा वो कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, एनालाइज किया, उसके बाद पता चलता है कि मॉर्निंग में हमें इस रोड के इस शाख से 60 सेकंड के लिए ओपन रखना है और उस वाले से खाली 30 सेकंड के लिए ओपन रखना है। इस तरह से ट्रैफिक जैम्स नहीं होता है, स्मूथ होता है। फिर इवनिंग में ये चेंज होता है ऑटोमेटिकली, IoT जिसको हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसके साथ कनेक्ट करके इसी तरह से दूसरी टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट आ जाता है। वो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो भी स्मार्ट होता है, बड़ी बसें होती है, उससे ट्रैफिक की कंजेशन कम हो जाती है। इसी तरह से लोगों को पल पल का जो डेटा है वो अवेलेबल किया जाता है कि आप अगर मॉर्निंग में निकलेंगे इस तरह से आपको किस तरह प्लान करना है। तो ये सारी चीजें, लेकिन हमारे साथ क्या थोड़ा सा इशू है कि हमने जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लिया, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था वो भी उस लेवल का नहीं था। तो यहाँ पे क्या, अभी अब अगर हम श्रीनगर सिटी की भी बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, वो बिल्कुल मतलब मॉडर्न लाइन्स पे नहीं था। तो पहले क्या हुआ कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर का रिडू हो रहा है, वो दोबारा से उसको तरतीब दिया जा रहा है, तो उसी पे नया बनाया जा रहा है ताकि वो फिर स्मार्ट सिटी बनाने के उस काबिल हो जाए कि जब टेक्नोलॉजी लाई जाएगी तो टेक्नोलॉजी और ये आपस में सिंक हो जाए। जी आज साहब, बिजनेस कम्युनिटी ये जो इस वक्त तोड़ फोड़ चल रही है शहर में, इस सब को कैसे देखती है? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैं बात किया, आज भी मैंने ट्रेडर्स के साथ बात की, उनके कंसर्न्स काफ़ी हैं। जी, आप देखिए, एग्जीक्यूशन पार्ट जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। पिछले 1 साल से तोड़ फोड़ चल रही है जैसे इनाम साहब ने कहा, मगर ये तोड़ फोड़ के साथ आपको सबको सोचना ये है कि भाई जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, कोई छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो, उसका कारोबार मुतासिर होता है। जी, और जब वो मुतासिर होता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है,
اس کے جو خرچات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, جو بھی اوور ہیڈ سے وہ تو بالکل وہ چلتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو کوئی نظر انداز کرتے ہیں لوگ. تو ان کے کنسرنز ہیں, جینوئن کنسرنز ہیں. آج تک جتنے بھی ایک ٹائم لائن دیا جاتا ہے کہ ہم جی اس پروجیکٹ کو 6 مہینے میں کر لیں گے, آج اگر 1 سال کے بعد بھی ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کب ہوں گے, تو اس سے تو ایک بیچارہ جو تاجر ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پریشانی ہوگا. اینڈ آبویسلی اس کے جو ہمارا جو کنسرن ہے, دیکھیے ہم بھی اسی شہر میں ایک شہری کے ناطے ہمارا بھی کنسرن ہے کہ اگر یہ اسمارٹ سٹی واقعی اسمارٹ سٹی بننی چاہیے, اور ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد کب ہو جائے یہ. اور ایگزیکیوشن پارٹ جو ہے میرے خیال سے دس شوڈ بی پریورٹی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اب خود چیف سیکرٹری مانیٹر کر رہے ہیں کہ کب ہو رہا ہے, کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ G20 کی میٹنگ نہ ہوتی تو یہ تو اور سالوں تک چلتا, آنیسٹلی اسپیکنگ. اور اس سے تھوڑا تیز رفتار سے کام ہو رہا ہے. میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہی ہو رہا ہے کہ جتنا جلدی, ابھی دیکھیں پولو ویو مارکیٹ کی میں بات کروں, 3-4 ڈیڈ لائنز کراس ہو گیا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ اگر 1 مئی تک, مجھے اپنا ایک اندازہ ہے کہ بائی 1 مئی اٹ میں گیٹ ریڈی. اور باقی جو مجھے لگ رہا ہے کسی میں مہینہ لگے گا, کسی میں 2 مہینہ. اور جو مجھے آپ کو لگ رہا ہے سٹی سینٹر سے وابستہ ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی امیڈیٹلی ابھی ہونے کو 2 دن میں 1 دن میں, ایسا مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. اور جو بھی جلد بازی کا کام ہوتا ہے یہ میرے خیال سے یہ جو آشف صاحب نے بتایا کہ یہ ہمارے لیے ایک کافی خوش آئند بات ہوئی ہے, دو اٹ از اے کوئنسیڈنس کہ G20 جو ہے وہ اگلے مہینے 22 سے 24 تاریخ تک یہاں پہ وہ ٹورزم کے ریلیٹڈ سے میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں کوئی 100 کے قریب فارن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں اور 50 سے 100 کے قریب جو انڈین ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں, تو وہ 200 کی گیدرنگ یہاں پہ ہو رہی ہے ایز فار ایز ڈیلیگیٹس اونلی آر کنسرن. تو اس حساب سے کئی ایک جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں جو اسمارٹ سٹی کے حوالے سے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان میں کافی سرعت آ گئی ہے. ادروائز تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب جہانگیر چوک رام باغ فلائی اوور بن رہا تھا تو سالوں اس میں لگ گئے, اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جیسے سولینا رام باغ وغیرہ کا وہ مارکیٹ مورلیس ختم ہی ہو گیا ہے. ابھی بھی وہ دیٹ از ناٹ بین ایبل ٹو پک اپ. تو انعام کیا لگتا ہے آپ کو کیسے کیا جا سکتا ہے اسے, تاکہ یہ جو ہمارے جو بزنسز ہیں یہ امپیکٹ نہ ہو, یا اگر امپیکٹ ہوتی بھی ہو تو ایک منیمل طریقے سے امپیکٹ ہو. صحیح بات. کیا ہوتا ہے کہ مطلب ان کو پروجیکٹ ضرور کرنے ہیں, اور ابھی بھی ان میں مطلب G20 کے ساتھ مجھے نہیں لگتا ہے اسمارٹ سٹی کا جتنا سارا پروجیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. پچھلے 2-3 بجٹس میں ہمارے پیسے لیپس ہوتے رہے. کیا کرنا چاہیے تھا کہ مطلب ابھی فار ایگزامپل آپ لال چوک کی بات لیتے, ان کو اگر مطلب ایم اے روڈ پہ بھی ساتھ میں کام شروع کیا, ساتھ میں ریزیڈنسی, اگر وہ ایک روڈ پک کر لیتے اس کو کمپلیٹ کرتے, دوسرا اسی طرح سے ابھی ٹیولپ گارڈن شروع ہوا, مغل گارڈنز کا مطلب سپرنگ آیا, تو سارا جو بولیوارڈ ہے اور اس والا ہے مغل گوڈز کا, ساری جگہ پہ کام چل رہا ہے ایک ساتھ. نتیجہ ہوا کافی ٹورزم کو بھی اثر ہوا, لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے مطلب کام تو آپ کو کرنا ہے ضروری, ڈیڈ لائنز ہماری اکثر پوری نہیں ہوتی ہے. ڈیڈ لائنز کو پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور مطلب 1 by 1 سٹیپ بائی سٹیپ لینا ہے. مطلب ساری سٹی کو ہم اکھاڑ کے نہیں رکھ سکتے ہیں ایک دم سے کہ پھر مطلب بنائیں گے, کہ ایسا طریقہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی آپ جاؤ, ایک تو سٹی ڈیولپمنٹ کا کام یہ بند کبھی ہوگا بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کنٹینیوسلی ہوتا رہنا چاہیے. لیکن کیا کرنا ہے, سٹیپس میں کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ادروائز ہماری سٹی کی جو وائبرنسی وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب آج اگر آپ کسی بھی دکاندار سے لال چوک میں پوچھیں گے, بولیں گے لوگ یہاں آتے نہیں ہیں. اینڈ ود ٹائم جو ہے کہ فلو کم ہو جائے گا اوور آل سٹی کے لیے, اور اگر ہم مطلب سٹی کا فلو کم ہو جائے گا, پھر وہ اکنامک ایکٹیویٹیز کس طرح سے ہو جائیں گے, ہماری اکانومی کیسے پروسیس کرے گی. سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سٹی کو جتنا زیادہ مطلب اتنا اچھا بنانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے اور ان کے آنے کے لیے آسانیاں ہو جائیں. ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی, اگر آپ ابھی سری نگر سٹی کو دیکھیں گے تو اٹ ہیز بین میڈ, وہ نا کار اورینٹڈ سٹی ہے,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको ऑलमोस्ट नील के बराबर है जी। और ऐसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मतलब इंसान डेलिब्रेट है या नहीं है, लेकिन पॉलिसी ऐसी रही है कि वो कार को प्रमोट करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा लोग या वो लोग, इवन मेरे जैसे लोग भी जो कार को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स, जिससे आहिस्ता आहिस्ता सिटी की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जी। आज सब जो शहर में जगह जगह पर इस वक्त होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई हैं स्मार्ट सिटी की, ये जो पर्टिकुलर जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं, अगर ये कंप्लीट जब हो जाते हैं तो ये कैसे दिखेंगे, वो तो काफ़ी एनकरेजिंग और काफ़ी एंथुजिंग लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है उससे। तो ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिटी में तो ये एक अच्छा सिग्नल जाता होगा कि अगर हमारा शहर वाकई में ऐसा बनता है जैसा कि उन होर्डिंग्स में दिखाया गया है, डिपिक्ट किया हुआ है, तो दैट इज गोइंग टू बी गुड नॉट ओनली फॉर जनरल पब्लिक बट फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एज वेल। के लिए देखिए, मैं आपको 2014 में लूंगा, जब फ्लड आ गई थी जी, सितंबर 2014, ठीक है। तो उस वक्त एक मेजर चैलेंज था कि सिटी को रिवैम्प कैसे किया जाएगा। तो उस टाइम पे ये पिच बात की गई थी कि ये स्मार्ट सिटी की बात जी। तो डिमांड करते करते उसको 2-3 साल लगे, 2017 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया जी जी। और तब से आज तक आप देख ही रहे हैं कितना काम हुआ। मुझे लग रहा है जिस पेस से काम होना चाहिए था, अगर इसमें 900 करोड़ के आसपास बजट अभी एलोकेशन है, तो मेरे ख्याल से बहुत मीगर अमाउंट इसका खर्चा हुआ है अभी तक। एग्जीक्यूशन पार्ट मैंने कहा है कि कहीं ना कहीं लैगिंग रहा। इसको अभी जो हम देख रहे हैं पेस, काश ये पेस पिछले 2 साल में रही होती जी। और यकीन मान लीजिए हम बड़े खुश होते और लोगों में अगर ये भगदड़ है ये भी खत्म हो जाती। क्योंकि आज देख रहे हैं आप पूरा सिटी में मेस है। अगर खुदा न खास्ता किसी का पेशेंट होता है, एम्बुलेंसेज होती है, जगह नहीं है उसको मगर जगह दे ही नहीं सकता है कोई उसको। तो अब हम दुआ करते हैं और इनको भी दुआ क्या, इनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इसको जल्द से जल्द डबल क्या ट्रिपल शिफ्ट भी करें, ये जो मेन सिटी पार्ट है। क्योंकि मेरे ख्याल से अब हमें लग रहा है कि स्मार्ट सिटी का एमए रोड और रेजिडेंसी रोड ही नहीं है जी। ये अभी तो हमें दिख रहा है सिटी, पूरा श्रीनगर सिटी का फेस लिफ्ट करना है 1 by 1। तो मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स थे जी। तो दुआ करते हैं कि ये अच्छे साबित हों ताकि लोगों की जो लाइफ है, लिविंग है, वो आसान हो जाए। जी जी। इनाम, आपने भी देखा होगा और हमारे मुशाहिदे में भी ये आया है कि जब हम ये जो स्मार्ट सिटी के हवाले से प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ चल रहे हैं, ये रेजिडेंसी रोड पे, लाल चौक पे, मौलाना आज़ाद रोड पे, तो इन पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर, जैसे करण नगर ले लीजिए, वहाँ पे भी उनने एक कॉरिडोर बनाया हुआ है, इधर उधर से उसमें टीन की वॉलिंग वगैरह करी, लेकिन अंदर जब देखते हैं तो कोई काम होता दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल। और यहाँ से ये कहा जा रहा है कि 2 शिफ्ट्स में काम हो रहा है या 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है। तो ये जो शिफ्ट्स में काम हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये तो या तो आपने साइमल्टेनियसली ये सारी जगह एक साथ तोड़नी नहीं थी। एग्जैक्टली वही करना चाहिए था, क्योंकि कितना भी आप डबल ट्रिपल शिफ्ट में भी काम, ट्रिपल शिफ्ट में भी काम करें, लेकिन एक मतलब कैपेसिटी की लिमिट है। आप एक हद से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं ना जी। तो आपकी काम बेहतर क्या होता है कि पिछले सालों अब जो हुआ पीछे तक तो वो हो गया, लेकिन अभी भी क्या करना है कि शिफ्ट्स में ही काम करना है। और हम क्या काम को करते देखते हैं, आपको फॉर एग्जांपल अभी जनरल मैग्डमाइजेशन की बात करें, अप्रैल का महीने गुजरने वाला, मौसम बहुत अच्छा है मैग्डमाइजेशन, लेकिन अभी तक जनरल रोड्स की शुरू नहीं हुई। फिर आप क्या देखेंगे, जुलाई के एंड में, अगस्त के शुरू में काम शुरू होते हैं, फिर सर्दी आ जाती, वो आधे रुक जाते हैं। और फिर पैसा खत्म करना होता है मार्च में, तो आप जनवरी फेब में, जब यहाँ पे मिनिमम काम होना चाहिए था, तो उसी टाइम सारा काम होता है। तो विच इज एक कि ये कि प्लानिंग प्रॉपर ये जो नहीं होती है, दैट्स द बिगेस्ट इशू। कि मतलब आपको एक प्लान के तहत इस साल अगर मेरे फॉर एग्जांपल अभी मेरे 900 करोड़ स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट में है, इस साल मुझे कितना करना है, कब से शुरू करना है, वो चीज यहाँ पे नहीं होती है। बिल्कुल, दैट बिकम्स द बिगेस्ट लेक्यूना। एंड नॉट ओनली लेक्यूना, बल्कि उसका जो खमियाजा है वो फिर आम इंसान को
اچھا، اور میں آ رہا تھا بلوار سے آ رہا تھا، مطلب ابھی بھی جو پروجیکٹس بن رہے ہیں ان میں بھی ایسے ہے جو نیکڈ آئی ایک عام انسان کچھ خامیاں دیکھ سکتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، فٹ پاتھ کو اس کی ٹائل بھی لگی ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے. ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ آج کے جو فٹ پاتھس ہے یہ لگتے ہیں کہ دے آر مطلب جس طرح سے ہونے چاہیے اس طرح. ان کی ہائٹ بالکل کم ہے، اتنی کہ ایک آدمی ان پہ چڑھ سکتا ہے، اتر سکتا ہے. ہاں، یہ کچھ اچھی بات لگ رہی ہے. لیکن کیا ہے، جو الیکٹرک پولز ہیں ان کو ابھی بھی ریلوکیٹ نہیں کیا گیا. آپ اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ایک فٹ پاتھ بنانے میں، لیکن پھر اس کو بلاک ہے، آگے 2 پولز لگے ہیں الیکٹرک. کہیں کہیں پہ پرانا وہ ٹیلی فون والا پول بھی ہے. وہ اسی طرح وہ ایک ریڈنڈنسی چیز ہوگی، اگر آپ وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور کل کو ہم پھر سے یہ نیا بنایا ہوا فٹ پاتھ ہم کو توڑ تاڑ کر کے وہ پولز وغیرہ ریلوکیٹ جب کرنے ہوں گے وہ پھر توڑنا ہے. یا اگر آپ کو نہیں کرنے، ایسے ہی رکھنے ہیں، پھر اتنا پیسہ کیا؟ کیونکہ پھر اس فٹ پاتھ کو وہ پھر یوز لیس بن جائے گا، کوئی چل نہیں پائے گا. اگر میں یہاں سے یہاں تک فٹ پاتھ پہ چلتا ہوں، پھر یہاں پول ہے، مجھے نیچے سڑک پہ آنا ہے، پھر واپس جانا ہے، وہ پرپز جو فٹ پاتھ کا ہے وہ ختم، یوز لیس ہو جاتا ہے، وہ فائدہ نہیں ملتا ہے. دوسرا جو ہمیں یہ ہے کہ کنسپٹ کی جب ہم فٹ پاتھ اچھے کریں گے تو ہمارے سڑکوں پہ جو ٹریفک ہے اس کی بھی ایز ہو جائے گا، وہ اس میں کوئی یہ نہیں آئے گا، بادھا نہیں آئے گا، وہ سموتھ رہے گا. تو جب پھر لوگوں کو تو یہ ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پہلے بھی ہوتے تھے کہ جو ہمارے وہ پاٹ ہولز وغیرہ ہوتے تھے یا مین ہولز وغیرہ، جو ڈرینیج وغیرہ، پہلے کیا ہوتا تھا کہ مطلب لیول نہیں کی جاتی ہے. ابھی بھی میں نے مطلب سمارٹ سٹی والے سائڈوں میں دیکھا، بہت ساری جگہوں پہ میگڈمائزیشن ہوئی ہے، لیکن لینے اس کی لیولنگ نہیں، پاٹ ہول مین ہولز کی لیولنگ نہیں ہوئی ہے. اگر وہ لیولنگ نہیں ہوئی پھر وہ پرابلم ہے. تیسری اور مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ اہم آبزرویشن ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ، کہ میں بھی کوئی لوگ سن رہے ہوں گے تو وہ ہم نے، اور وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو اس کو ڈسیبلڈ فرینڈلی بنانے کے لیے بہت سارے جگہ میں نے دیکھے ریمپس بنائے ہیں. یہاں پہ ہمیں پاس میں ہی ہے یہ جو زیرو برج، جو اولڈ زیرو برج، وہاں پہ بھی ایک بنایا ہے. لیکن وہ ریمپس ایسے بنائے ہیں کہ انہوں نے مطلب اگر وہ ایک ویل چیئر لے کے اس کو ٹرائی کریں کہ یہ اس میں سے چل سکتے ہیں، یا اینگل اتنا غلط ہے، سٹیپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ مطلب ان کا کوئی پرپز نہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے. تو مجھے یا تو ان کے پاس مطلب از اٹ کے ایکسپرٹس کی کمی ہے، کنسلٹنٹس نہیں ہے، یا یہ ایسے ہی اندیکھی کر لیتے کہ بنانا ہے چلو کچھ کھڑا کر لو. تو ایسے ٹھیکیدار کو دے دیا، ٹھیکیدار نے مزدوروں کو دے دیا، اور میں بھی اگر ان سے بھی چل سکے اسی نے بھی انہوں نے بھی کسی اور کو سبلیٹ کر دیا، اور الٹیمیٹلی جو چیز بنتی ہے وہ پرپز سرو نہیں کرتی ہے جس پرپز کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہوتی ہے. اب عاشق صاحب، بینگ اے بزنس لیڈر، آپ کی تو اکثر اتھارٹیز کے ساتھ انٹریکشنز ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر کے، تو کیا آپ ان کی میٹنگ، ان کے ساتھ میٹنگز میں یہ سارے ایشوز جو ہیں بزنس کمیونٹی کے پرٹیکولر یہ فلیگ نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو واٹ از دیئر ریسپانس؟ دیکھیے، جب بھی اس کی ایک ایڈوائزری کمیٹی ہے اسمارٹ سٹی کی، اینڈ وی ہیو بین پارٹ آف دوز میٹنگس. اب انٹرنل میٹنگس ہوتی ہے تو وہاں پہ میرے خیال سے کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوگی جہاں پہ ہم نے یہ سارے کنسرنس، کیونکہ ہم جاتے ہی ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے، اور ہم جاتے ہیں اس لیے کہ بزنس فیٹرنیٹی کو اگر کہیں کچھ پریشانی ہوتی ہے، اس ٹائم پہ ہم ریپرزینٹ کرتے تھے چیمبر کو، تو ہمارا رول بنتا تھا. ہم نے ان کو وقتاً فوقتاً پہ کہا کہ کوئی ایک ایسا پائلٹ پروجیکٹ رکھو لوگوں کے سامنے تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے کل کہ وی آر پارٹ آف دس پروجیکٹ. اینڈ دیٹ ول آلسو انکریج کہ نہیں، ہاں یہاں پہ یہ ہوا ہے، 10 جگہ پہ یہ ہونے ڈیمانڈیں آنے لگے برابر. تو انفارچونیٹلی تھوڑا سلو پیس پہ کچھ بیچ میں کام ہوا. ونٹر بھی ایک سپوائل سپاٹ کھیلتا ہے یہاں پہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 4-5 بٹ وہ تو ایک گیون چیز ہے نا، ونٹر تو یہاں پہ ہر سال ہونا ہے اور ویسا ہی ہونا ہے جیسا ہر سال طریقے سے پلان کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے. مگر کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھیں کہ سلولی کام ہوتا رہا. اب جس طریقے سے آج کام چل رہا ہے، میں پھر وہیں پہ پہنچوں گا کہ دعا کریں اور امید رکھتے ہیں ہم کہ اسی پیس پہ یہ نیکسٹ 6-7 مہینے اگر چلا تو 2-4-5 پائلٹ پروجیکٹس ہمارے نظر کے سامنے ہوں گے. یہ میں آپ کے اور ہوپ فلی ساری جگہوں پر اسی صورت سے ہو جس صورت سے یہاں پہ اس طرح بھی ہو رہا ہے، سٹی سینٹر میں ہو رہا ہے. تو اگر اس پیس پہ ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں چینج نظر آ جائے گی. اب وہی ہے کہ اگر G20 میٹنگ ہو گئی، پھر تھوڑا ایز پہ لیا، کام سلو ہو گیا، تو میرے خیال سے پھر یہ سالوں تک چلتا رہے گا.
جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ فنڈ آتے رہیں گے، لیپس ہوتا جائے گا، مگر اس سے کام لوگوں کا زندگی آسان نہیں ہوگی، ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے. جی اب انعام، جب ہم سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں تو سمارٹ سٹی خالی سول ورکس ہی نہیں ہے. سمارٹ سٹی جیسے آپ نے کہا کہ سمارٹ سٹی سمارٹ بنتی ہے کہ جب سول ورکس کے ساتھ ٹیکنالوجی انکارپوریٹ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ایڈڈ فیسلٹیز ہمارے پاس ہوتی ہیں. اب پبلک ٹرانسپورٹیشن کو فار انسٹنس اگر ہم لے لیتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی دقت ہے اوور آل شہر میں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے سم ہاؤ ہماری پالیسیز، ہمارے پلانز کچھ ایسے رہے کہ وہ پرو کار رہے، ایگزیکٹلی، اور جبکہ اور سائملٹینیسلی اینٹی پبلک ٹرانسپورٹ. اگر اینٹی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈسکریج کرتے ہیں بہت زیادہ. تو جب تک ہمارے شہر میں ایک سمارٹ پبلک ٹرانسپورٹ سروس نہ ہو تو اٹ سیزز ٹو بی، اٹ کین ناٹ بی اے سمارٹ سٹی. بالکل صحیح بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے سمارٹ سٹی تو دور کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کنجیشن آپ کی دن پر دن زیادہ، ٹریفک کے جیمز، اور کیونکہ آپ کو اونلی سولوشن آپ کو جو سری نگر سٹی میں ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو سڑکوں پہ اتارنا ہے اگر آپ کو کنجیشن کو کم کرنا ہے. جتنی بس یہاں کی بڑی ہو جائے گی اتنے کارز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے اور ٹریفک جو ہے وہ ایز آؤٹ ہو جائے گا. جی اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرٹیکولرلی یہ جو دو ہمارے نیئرنگ کمپلیشن، دو ہمارا ریزیڈنسی روڈ ہو، ہمارا لال چوک ہو اور ہمارا مولانا آزاد روڈ ہو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ بھی ہے، سائیڈ واکس بھی ہیں، سائیکل بیز بھی ہیں، لیکن بس بیز وغیرہ وہ مجھے نہیں لگتا ہے نظر نہیں آ رہے. وہ بہت ہی مطلب سرپرائزنگ یہ لگتا ہے کہ اگر ہے شاید ابھی ان پہ کام نہیں ہوا ہے، کیونکہ فٹ پاتھس کے ڈیزائنز ہیں، کہیں کہیں پہ لگ رہا ہے کہ وہ اندر لیے گئے، شاید یہاں پہ ہوں گے، لیکن کیونکہ آپ کا وہ پروجیکٹ کا جو سارا یہ ہے وہ بھی آپ کو مطلب پبلک سپیس میں اویلیبل نہیں ہے کہ آپ بتا پاتے ہیں کہ یہاں پہ رکھا ہے لیکن ابھی کنسٹرکٹ نہیں کیا ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ دیٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن اس کو ایک سمارٹ طریقے سے انکارپوریٹ کرنا، I don't think that seems to be a priority because دکھتا نہیں ہے as of now. Maybe it ہو obviously plans میں تو ہوگا ہی ہوگا. دوسری بات ہے کہ بہت ساری بسز SRTC کی جو ایون پرانے پروجیکٹس میں مطلب سٹی کے لیے سٹی جنورم وغیرہ یا الیکٹرک بسز وہ بھی چلتی آپ کو نہیں دکھ رہی ہیں، زیادہ بسز نہیں. کچھ پرائیویٹ پلیئرز ہے 10 15 20 مطلب گاڑیوں کا اگر لمٹ ہوگا تو وہ بالکل آپ کو لویسٹ ہوگا ان کمپیریزن پر کیپٹا جو ہوگا اس کا ریشو حد سے کم. مجھے نہیں لگتا اتنا کوئی سٹی ہوگی دنیا میں جہاں پہ اتنا کم پبلک ٹرانسپورٹ. اب چھوٹے چھوٹے آٹوز وہ دوسری چیزیں مجھے نہیں لگتا ہے دیٹ ول سفائز دا مین. جی عاشق صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں بیکاز ان کا جو ون آف دیئر بزنس از ریلیٹڈ ود ٹرانسپورٹ ایز ویل. ٹرانسپورٹ کے بارے میں انہوں نے کہا تو ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ سٹیج 2 میں PPP موڈ پہ وہ ڈال رہے ہیں الیکٹرک بسز اور 200-250 بسز کے آس پاس اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ. بٹ مین ہمارا ہے کہ ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر کی کمی جو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. پھر آپ جا کے آپ ٹرانسپورٹ بھی ڈالنے کی ضرورت ہے اور وہ تو ضرورت ہی ضرورت ہے، مگر پہلے اس کے لیے تو ہمیں انفراسٹرکچر ہونا ضروری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں وہ نظر آ جائے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جڑ سکتی ہیں اس کے ساتھ. تو میرے خیال سے بیسک چیز جو ہیں ہماری سڑکیں جو ہیں آپ ٹائٹ کر لیں، آپ چوڑا کر لیں، مطلب ابھی تو میرے خیال سے ہم اس سٹیج پہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ کب ٹھیک ہوگا اور ایک چیز ٹھیک ہونے سے ہماری نظریں بڑھ سکتی ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اب جب تک ہمارے نظروں میں کچھ نہیں آتا ہے تب تک سارے لوگ ایسے ہی امیدیں لگائیں گے کہ کیسا ہو سکتا ہے یہ. جی بٹ وہ کہتے ہیں کہ امید دنیا قائم ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایز فار ایز سمارٹ سٹی پروجیکٹس آر کنسرن اور اچھی بات ہوگی کہ اگر جیسا کہ ڈرائنگز میں ہمیں دکھتا ہے یہ جو ہورڈنگز وغیرہ لگی ہے اور بڑی خوبصورت تھی، بڑی دلکش لگتی ہے، تو خدا کرے کہ ہمارا جو شہر ہے وہ بھی ویسا ہی دلکش ہو جیسا کہ ایٹ لیسٹ ان پلانز میں ہے، ان ڈرائنگز میں ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آج جو ہم نے یہاں پہ ڈسکشن کی تو اس میں وی اونلی پکڈ اپ ہولز ان کیوں بہت زیادہ کرٹیسزم ہی ہوا، چاہے وہ
पेस ऑफ वर्क हो या ओवरऑल जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हुई है, बट शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहता हो कि उसका जो शहर है वो स्मार्ट हो, उसमें वो सारी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें दस्तयाब हों जो बाहर के बड़े डेवलप्ड नेशंस के शहरों में दिखने को मिलती हैं। तो हमारे ये प्रोग्राम का जो मकसद है बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम वी जस्ट वांट टू पिक अप होल्स इन वट एवर इज़ हैपनिंग, बट मकसद ये है कि जो कुछ कंसर्न्स हैं लोगों के, बिजनेस कम्युनिटी के या बल्कि आम लोगों के भी जो कंसर्न्स हैं उनको फ्लैग किया जाए। एंड लेट्स होप कि जो इन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं एट हायर लेवल्स कि वो इन सब चीज़ों को खातिर में ला करके जहाँ जहाँ पे कुछ नट बोल्ट्स को टाइट करने की ज़रूरत है वो कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा या जल्द से जल्द हमारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हों और हमारा जो शहर है वो एक स्मार्ट शहर बने। इनाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफिज़।